اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی حسب ترتیب آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 تو تجوید کے اعتبار سے پہلے بات کرتے ہیں۔ واو پہلے کلمہ ہے واو، تو اس کے لیے شفتین گول ہوں گے۔ و علم، عین جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے۔ عین اور حمزہ میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ عین عین تو عین کو ادا کرنے کے لیے وعلم دونوں پتلے حروف میں سے ہے۔ ایک طریقہ غلط وہ یہ ہے اللہ عین، وہ بھی عین ہی ہے لیکن اس کو پر نہیں کرنا، اس کے لیے شفتین ایسے پیچھے کو جائیں گے۔ وعلم تینوں حروف پتلے ہیں، ان میں سے کوئی بھی موٹا نہیں ہے، تو آپ کے آدم یہ بھی پتلے حروف میں سے ہیں۔ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، ضاد موٹا ہے تو ضاد سے پہلے سارے کلمات جو ہیں وہ پتلے ہیں، تو آپ کے شفتین پیچھے ہی رہیں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ را موٹی ہے اس لیے کہ را کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو فتحہ سے را ہو، فتحہ کے ساتھ را ہو تو اس کو را پر پڑا۔ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ہاں یہاں پہ رکنا ہے۔ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہاں پہ ایک مد بھی ہے، مد متصل، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو پھر یہ ایسے ہوگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لفظ ہے ان بی حمزہ او نی، تو یہ نون کے بعد اگر حرف با آ جائے، اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ اقلاب میں کوئی چیز بدل جاتی ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ اصل لفظ ہے ان بے اونی، تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ سبب یہ ہے کہ اس کے بعد با آ گیا ہے۔ جیسے اسی کی ملتی جلتی مثال دوسری کیا ہے؟ من بعدی، تو اس نون کے اوپر بھی ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ میم لکھی ہوئی ہے۔ سیم کلیہ یہاں پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے کہ اس نون کے بعد با آ رہا ہے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا، تو یہ لفظ بنے گا ام بی ان، ام نون ہے تو انتا وہ ام ہو گیا، میم کا مخرج ہے، ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملے تو میم ادا ہوتا ہے، تو یہ لفظ پڑھا جائے گا ام بی اونی، ام بی اونی۔ یہ حمزہ ہے، حمزہ جوف دین سے ادا ہوتا ہے حمزہ، تو یہ ام بی اونی، ٹھیک ہے۔ حمزہ اقصا حلق، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہ حلق کے تین حصے ہیں۔ دور والا حصہ، یہ اگر آپ حلق لیں تو حلق کا یہ وسط والا حصہ یہاں پہ ہے عین اور ہا، اور جو ادنا حصہ ہے قریب وہ ہے غین اور خا، اور یہاں پہ ہے کہیں حمزہ ہا، تو یہ اقصا حلق سے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا۔
اور ہا جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہوگا فقال انبئونی بأس. سین کے مخرج کے لیے دونوں دانت آپس میں جوڑ لیں اور پیچھے سے زبان آ کے اس پہ سیٹی کی آواز, ان کا نام بھی ہے صفیریہ, زا سین صاد, تو ان میں سیٹی کسی بز کسی آواز آتی ہے. بِأَسْمَاءِ مَاءِ مائی غلط ہوگا. بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ یہ مد یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہائے تنبیہ ہے. پھر آگے کلمہ ہے اولائی, یہ دو کلمات کا مجموعہ سمجھے اسے. تو یہ ہا چونکہ علیحدہ کلمہ ہے, اس کے اوپر یہ الف جو ہے وہ اس کا ماقبل فتحہ ہے, تو اس کو کہیں گے یہ الف مدہ ہے. تو محل مد میں سے الف مدہ ایک محل مد ہے, تو اس کے اوپر سبب تب آئے گی اگر اس کے بعد کوئی یا تو سکون ہو یا حمزہ ہو. تو اس لیے اس کے اوپر پہلی مد جو ہے وہ مد منفصل ہے, اس کو متصل نہیں. لکھنے میں یہ متصل لکھی ہوئی ہے لیکن ہے یہ اصل میں علیحدہ علیحدہ کلمات. ہا کو کہتے ہیں ہائے تنبیہ ہے, اولائی اس میں اشارہ ہے. تو آگے جو اولائی میں مد ہے یہ مد متصل ہے چونکہ یہ ایک ہی کلمہ ہے, اولائی اور ہا. تو یہ دوسری مد جو ہوتی ہے یہ مد متصل ہوتی ہے, اور اس سے ہا کے اوپر جو مد ہوتی ہے وہ مد منفصل ہوتی ہے. تو ان کی لمبائی میں ضروری فرق کرنا. ہؤلائی یہ مد, اور بالسماء ہؤلائی ان کنتم صادقین. یہاں پہ نون کے بعد کاف ہے تو اخفا ہوگا, یہاں پہ بھی نون کے بعد تا ہے, یہاں بھی اخفا ہوگا. صادقین, سین اور صاد, زا سین صاد مخرج ایک ہی ہے, تو اس کے لیے بھی دانتوں کو جوڑا جائے گا اور پر کیا جائے گا. زا اور سین کے لیے پتلا رکھا جائے گا, شفتین پیچھے جائیں گے, اور صاد جو ہے اس کو پر کیا جائے گا. آگے قاف پر حروف میں سے ہے, قالو قالو. اسی جگہ پہ آپ کے پاس اگر یہ کلمہ ہو, یہ بھی سورہ مطففین کا ایک کلمہ ہے, تو یہ کیا ہے؟ کیلو, یہ ہے قالو. یہ پر حرف ہے, پر حرف کے بعد حمزہ الف آئے تو وہ پر پڑھا جائے گا, پتلے حرف کے بعد الف آئے تو وہ پتلا پڑھا جائے گا. تو یہ دونوں قاف ہیں, ایک قاف ہے ایک کاف ہے, ایک ہی بات ہے. تو یہ ہے کیلو, اوپر والا ہے قالو. تو میرے زاویے کا جو ہے نا آپ کو فرق نمایاں ظاہر ہو رہا ہے, پتہ چل رہا ہے. سبحانک, صب یہ قلقلہ ہے. یہاں پہ قلقلہ کتنے حروف میں ہے؟ قاف, تا, با, جیم اور دال, جب یہ ساکن ہوں. کتب و جدن کے نام سے عربی کی جو تجوید کی کتب میں اس میں لکھا ہوا ہے, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك, نون مشدد ہے گنہ کریں گے, انك انت العلیم الحکیم. علیم الحکیم, ہا کا مخرج جو ہے یہ منہ کو زیادہ کھولا جائے گا. تو بچے جیسے سردی کے موسم میں ہے نا دھواں نکالتے ہیں, یہ وہ آواز ہے, یہ ہے اصل ہا کی آواز. اور دوسری ہا جو ہے یہ ہا دو آنکھوں والی جسے اردو میں ہم ہا کہتے ہیں, اس کی ادائیگی کے لیے منہ زیادہ نہیں کھلے گا, نیچا رہے گا, ہلکا رہے گا. ہا ہا, جیسے انگلش کا لفظ ہم کہتے ہیں ہی, تو ہی کی ادائیگی کے لیے ہم کسی بغیر ارادے کے اس ہی کا مخرج جو ہے اس ہا کے برابر کرتے ہیں. اگر کسی کو ہا اور ہا میں فرق نہیں آتا تو وہ انگلش کا لفظ اگر ہی ادا کرے گا تو اس کو پتا چلے ہی جو ہے وہ دو آنکھوں والا مخرج ہے.
اور یہ ہا کے لیے منہ زیادہ کھول کے آواز باہر نکالنی ہے اور سانس بھی لینی ہے تو وہ ہا ہو جائے گا. انک انت العلیم الحکیم. حکیم. ایک غلطی میں درست کر دوں، پچھلے لیکچر میں ایک لفظ تھا ہمارے پاس خلیفہ. اس کی صرف بناتے وقت ہم نے ایک غلطی کی تھی، اس تا مربوطہ کی وجہ سے اس کو مونس ڈکلیئر کیا تھا، وہ غلطی تھی. یہ جو تا مربوطہ ہونے کے باوجود یہ جو الفاظ ہیں یہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں. یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آن لائن ہمارے دوست ہیں سید چراغ صاحب مظفر گڑھ سے، وہ اور ان کے 20 اسٹوڈنٹ اس لیکچر کو سنتے ہیں، تو انہوں نے مجھے نوٹیفائی کروایا کہ یہ آپ نے جو ہے نا اس کی تصحیح کر دیں. تو میں نے آن لائن اس کی تصحیح بھی کر دی کہ پچھلے لیکچر میں جو لفظ خلیفہ کو ہم مونس کہا تھا وہ غلطی ہے، اس کو پلیز نیکسٹ سننے والے کلیئر کر لیں. اچھا جی، علم صرف میں ہم بات کرتے ہیں. واو حرف استئناف ہے، پیچھے والے کلمہ کو، پیچھے والی بات کو اس بات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، استئناف. یا علامہ، اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام اور میم، جسے عام لینگویج میں علم کہتے ہیں اردو میں. تو یہ باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل سے ہے. یہ بنے گا فعل کے وزن پہ علامہ. اس ایک مذکر نے سکھایا، یہ باب تفعیل سے ہے. اسی کو ہم اگر ثلاثی مجرد میں لیں تو یہ بنتا ہے لفظ علیمہ، سامعہ کے وزن پہ. علیمہ، اس نے سیکھا، اس نے جان لیا. دیکھیں فرق ہے دونوں میں. علیمہ اس نے جانا، اس نے خود جانا، اس نے سیکھ لیا. علامہ اس نے آگے سکھایا کسی کو. جو کام میں ابھی کر رہا ہوں، میں نے پہلے کیا کیا؟ علیمہ، علمت القرآن، میں نے قرآن پہلے خود سیکھا. ٹھیک ہے، ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ علامہ، سکھانا، کسی چیز کا بھی سکھانا. ٹھیک ہے، یہ ہے ثلاثی مجرد میں کلمہ، اور ثلاثی مزید فی میں اس کا معنی میں تبدیلی آ گئی ہے. تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں متعدی ہونے کی علامت ہے کہ نے آتا ہے اس میں نے دونوں میں آ رہا ہے. اس نے سیکھا، اس نے سکھایا. جی کوئی سوال؟ وہ وا حرف اس کی کیا تلفظ ہے؟ استئناف کلمہ، استئناف، استئناف، استنافیہ. تو یہ حمزہ کے اوپر جھٹکا ہے. آدم اسم ہے، اسم علم کسی ذات کا نام ہے، تو اس کو ہم اسم کہہ کے ہی آگے نکل جائیں گے. منصوب ہے ظاہراً، نصب ظاہرہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم منصوب ہے. الاسماء جمع ہے اسم کی، بوجہ الف لام پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم کی جمع اسماء ہے. ٹھیک ہے جی. کلہ کسی چیز کی کلیت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، سب کے سب، تمام نام. ثم حرف عطف ہے، یہ بھی اسم ہوا اور یہ ضمیر ہوئی کون سی؟ مجرور متصل، کیونکہ یہ اسم کے بعد آئی ہے. تو ہم ان دونوں کو کہیں گے یہ اسم اور یہ اسم دونوں مل کے اس میں مرکب اضافی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے ثم حرف عطف ہے. ارادہ فعل ہے، عین را داد اس کا مخرج ہے، تو یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ارادہ فعال کے وزن پہ، ضربہ کے وزن پہ. ارادہ یعرض، اعرض یعرض. ٹھیک ہے، جون سے بھی یہ باب سے ہے وہ ہم اس کا یہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ لے رہے ہیں. اس ایک مذکر نے پیش کیا. ہم ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے جی؟ فعل کے بعد آ رہی ہے، متصل تو ہے ہی. یہ جگہ میں نے آپ کے لیے خالی رکھی ہوئی ہے.
یہ ارادہ ہم فعل کے بعد ہم ضمیر آ جائے تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ مرفوع، مجرور یا منصوب؟ منصوب. شاباش. یہ منصوب متصل ہے. تو آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ کیا بنے گی. اعلی حرف جر ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے. ملک کی جمع ملائکہ، تو یہ الملائکتی کسرہ کے ساتھ ہے اس جر کی وجہ سے. فا حرف عطف ہے. پھر قال، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام. ایک قاوالا ہو کے قالا بن جائے گا. کیسے؟ اس واو کو اس قاف فتح کی وجہ سے الف میں بدلا گیا ہے تو یہ لفظ بنے گا قالا. اس سے ایک مذکر نے کہا. انبئونی لفظ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے نبا، نون با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. نبا خبر، نبا الاخیرہ آخری خبر. اکثر یہ عربی کی جو خبریں آتی ہیں نا تو اینڈ پہ جا کے النبا الاخیرہ، دا لاسٹ نیوز، تو ان کا ایک ہیڈنگ ہوتا ہے. تو یہ ہے نبا. اچھا جی، ہمارا کلمہ جو ہے انبئونی یہ کیا ہے؟ اس کو ذرا لے لیتے ہیں. شکل سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے. ثلاثی مزید فی میں وہ باب ہے جس سے پہلے ایک حمزہ آ جاتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ افعل یفعل، فعل یفعل، فاعل یفاعل، تفعل یتفعل، تفاعل یتفاعل، استفعل یستفعل، انفعل ینفعل، استغفر یستغفر. تو آخری تین باب ہیں جن میں حمزہ تو آیا ہے لیکن کسرہ کے ساتھ آیا ہے. تو یہ حمزہ ہمارا کون سا ہے؟ فتح کے ساتھ ہے. تو یہ اس کو ہم کہیں گے باب افعال سے ہے. یہ لفظ بنے گا ان با، ان با، یون یون بی او. ابھی ہم تجوید کی بات نہیں کر رہے، نون کو بیم سے بدل کے پڑھنا ہے. یہ لفظ بن رہا ہے یون بی او. یہ ہے اصل ہمارا کلمہ ان با یون بی او. تو اگر ہم اس کی گردان کریں تو ہمارا جو کلمہ ہے وہ ہے فعل امر. انبئو خبر دے دو، تم خبر دے دو. ٹھیک ہے جی. تو یہ امر ہو رہا ہے. تو امر کہاں سے بنتا ہے؟ امر فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل مضارع کے پہلے جو 6 صیغے ہیں غائب کے اس سے نہیں بنتا، اور نہ ہی 2 متکلم سے بنتا ہے. یہ حاضر سے جی میں نے امر کرنا ہے آپ کو، تو امر کس کو کروں گا؟ جو ڈائریکٹ حکم دینا ہے میں نے وہ سامنے بندہ ہوگا تو وہ اسی کو دوں گا نا. تو سامنے کے لیے آپ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا انبا یمبئو. یمبئو انبا اس ایک مذکر نے خبر دی، یمبئو وہ ایک مذکر خبر دیتا ہے یا دے گا، یہ غائب ہے. تو اگر آپ کے بارے میں ہے تو میں کہوں گا تم بیو، تو نے خبر دی، تو خبر دیتا ہے یا دے گا. تو میں نے آپ کو حکم صادر کرنا ہے تو آپ کے لیے جو امر بناؤں گا وہ بھی حاضر کے 6 صیغوں سے بناؤں گا. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، کچھ نیو لرنر بھی آتے ہیں ساتھ میں. تو یہ ہے کہ یہ غائب کے صیغے ہیں 6 اور یہ حاضر کے صیغے ہیں 6 اور یہ متکلم کے ہیں. یہ ہے ہماری 2 صیغے، 6 اور 6 12 اور 2 14. ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں کسی بھی فعل ماضی کے اور کسی بھی فعل مضارع کے. تو ہمارا جو صیغہ ہے وہ یہاں پہ واحد مذکر حاضر، واحد تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور واحد مونث حاضر، تثنیہ مونث حاضر اور جمع مونث. ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے جمع کا صیغہ حاضر کا ہم لیں گے تو یہ جگہ آئے گی. اس جگہ پہ لکھا ہوگا لفظ تن بی او نہ. افعل یفعل یفعلان یفعلون، یہ ہوگا تفعلون. تنبئون. تو یہ ہمارا کلمہ جو ہے کون سا؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ.
तो जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगे से हमने फेल अमर बनाना है। फेल अमर बनाने का तरीका है जो हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले इलामत मुज़ारे हज़फ कर दें। अगर वो जमा का सीगा है तो आखिर से नूने एराबी को गिरा कर एक अलिफ का इजाफा कर दें। उसके बाद आप देखें कि जो पहला कलमा है अगर मुतहर्रिक है तो फेल अमर बन गया, अगर वो मुतहर्रिक नहीं है, साकन बच रहा है, तो आपको उससे पहले एक अलिफ का इजाफा करना पड़ेगा। उसको जो हरकत है वो कौन सी देंगे? अगर सलासी मुजर्रद या इस बाब के अलावा कोई बाब होता तो हम आइन कलमा की हरकत देते। आइन कलमा है बा, लेकिन चूंकि ये बाब इफाल से हम अमर बना रहे हैं तो बाब इफाल में अमर बनाने का तरीका है कि वो हमेशा मफ्तू होता है और ये हमजा कतई होता है। आप हमेशा इसको लिखा हुआ पाएंगे, इसको कहीं भी हमजा वसली की शक्ल में लिखा हुआ नहीं पाएंगे, ये कतई होता है। तो ये लफ्ज बना अम्बिऊ, इसमें ये फाइल है, बाद में बात करते हैं फाइल मफूल की। ये बना हमारा कलमा अम्बिऊ, आगे लगाना था या, मुझे खबर दे दो। तो अभी इनको जोड़ने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। अम्बिऊ ई मतलब ऐसे किया जाए नहीं, तो अल्लाह ताला ने एक तरीका कार इख्तियार किया है। एक लफ्ज है नूने वकाया, नूने विकाया, ये अक्सर आप देखेंगे। तो इस अमर और इस या मुतकल्लम के दरमियान कसरत से या मुतकल्लम के लिए ही ये इस्तेमाल होता है, ना आ जाता है, या कभी ये हरूफ मुशब्बा बिल फेल में भी आ जाता है। इन्नी, वहां पे ऐसे होता है इन्ना, असल में इधर या लगाना मखजूफ है, इन्ना की खबर या है, तो वो क्या करते हैं इन्नी। फिर इन सब को नून दो मुशद्दद और एक नूने वकाया, तीन नून को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया जाता है इन्नी, बेशक मैं। असल में यहाँ पे भी एक नून वकाया मखजूफ होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है जी, तो ये है, इसको कहते हैं नूने वकाया। विकाया कहते हैं बचने को, जो तकवा का रूट वर्ड है वकाया। तो इसलिए इस नून का नाम नूने वकाया क्यों रखा गया है कि ये नून जो है इस टोटल जो कलमा है किसी और कलमे से मुशाबत से बचाता है, किसी और से मुशाबत इख्तियार करके इसको करने से बचाता है। तो ये हुआ हमारा कलमा अम्बिऊनी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बा हरफे जर है, अस्माई, ये वही पहला कलमा है, इधर इसम की जमा है। हाउलाई क्या है जी? ये इसमें इशारा है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है तजवीद में, हा जमा उलाई। इन हरफे शर्त, हरफे शर्त। कुन तुम क्या है? ये काना फेले नाकस है, ये फेले नाकस। सादिकीन इसका रूट वर्ड है सौद दाल और काफ। तो ये इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल कैसे बनता है? जैसे फाइल बनता है फा, ऐन और लाम। ये है हमारे तीन कलिमात, फा के वजन पे सौद, आइन के वजन पे दाल, लाम के वजन पे कौफ। तो अगर फा आइन लाम से हमने एक कलमा बनाना हो फाइल, तो हम क्या करते हैं, एक अलिफ का इजाफा करेंगे तो फाइल बनेगा ना। तो हम फा के और आइन कलमा के दरमियान एक अलिफ का इजाफा करें तो उसकी हालत ये हो जाती है कि वो फाइल बन जाता है। ये लफ्ज फाइल बन गया, आइन को मीम से जोड़, लाम से जोड़ लेते हैं, ये फाइल बन गया। इसी तरह सादा का से इस्मुल फाइल बनाना है तो वो भी हम क्या करेंगे, स्वाद के बाद एक अलिफ का इजाफा करेंगे तो वो लफ्ज बन जाएगा सादिक, फाइल के वजन पे सादिक। अभी उसकी हालत है 9 हालतें हैं। अगर वो हालत रफी में है तो सादिकू, सादिकानी, सादिकूना। अगर वो हालत जर्री है तो सादिकी, सादिकैनी, सादिकीना। और अगर हालत नस्बी है तो वो भी सादिका, सादिकैनी, सादिक
की ना बनेगा। तो ये हालत इसकी नस्बी है और जमा का सीगा है। जमा का सीगा होगा ये हालत नस्बी में। आगे जी कौलू, ये भी लफ्ज काफ वाओ लाम से है, जैसे ये लफ्ज है कौला 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 कौलू। जमा फेल मादी, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। सुबहान जी, ये इसमें इसको कहते हैं कलमा है मफऊले मुतलक। सुबहाना ये इसम है। कौन सा इसम है? इसमें मंसूब है, इसको हम मफूले मुतलक कहते हैं। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं नहव में आके। काफ जमीर जो बनेगी कौन सी होगी जी? ये मुत्तसिल है, किसी इसम के बाद आई है, तो कौन सी मुत्तसिल होगी? मरफू, मंसूब या मजरूर? मजरूर, क्योंकि इसम के बाद आई है तो मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। ये ला जो है लाए नफी जिन्स है। इल्म इसका इसम है। इल्म जो है ये इसमें ला है, जैसे ला रईबा, ला रईबा फी। इसी तरह है ला इल्म, इल्म इसम होने के साथ किसका इसम है? ला का। लना ये जर जमा मजरूर। ना जमीर है, कौन सी जमीर? हु, हुमा, हुम, या और ना, ये जमा मुतकल्लम का सीगा है। ना जो है इल्ला हरफे इस्तस्ना है, हरफे इस्तस्ना, इल्ला ये मुफर्रग भी है। ये डेफिनेशन लास्ट टाइम भी की थी, इस पे मेंशन कर देते हैं। जो हजरात ज्यादा तवज्जो से पढ़ते हैं, जिनको जानने का शौक है, उनके लिए ये मैंने लफ्ज लिख दिया है मुफर्रग। मा मौसूला है। अल्लमतना ये वही सीगा है। अल्लमा पहला सीगा। अल्लमा उस एक मुजक्कर ने सिखाया। अल्लमता ये कौन सा सीगा होगा? नहीं, वाहिद मुजक्कर वो था। अल्लमा, अल्लमा, अल्लमू, अल्लमत, अल्लमता, अल्लमना, ये 6 सीगे हुए गायब के मुकम्मल। आगे आ जाए हाजिर के। हाजिर के कैसे होते हैं? अल्लमता, ये अल्लमता, अल्लमतुमा, अल्लमतुम, ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा बनेगा। वाहिद मुजक्कर हाजिर, ठीक है जी। उसके बाद ये ना जमीर है, ये जमीर बनेगी कौन सी जी? फेल के बाद आई है तो मंसूब मुत्तसिल होगी। अल्लमत ना जो तूने हमें सिखाया। इन्ना हरफे मुशब्बा बिलफेल। काफ इसमन इन्ना, इसम इन्ना। अंत जमीर फसल। अल अलीम इसम, अल हकीम इसम। वो बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला, मुबालगा का सीगा, और बहुत ज्यादा हिकमत रखने वाला। हकीम भी है, दाना भी है, और इल्म रखने वाला भी है, ठीक है जी। तो ये दोनों अस्मा है। ये हुई हमारी बात इल्म सर्फ के मुताबिक। तकरीबन हमने सारे अल्फाज को कवर कर लिया। आगे चलते हैं। तो मैं अभी पहले क्या करता हूं, सबसे पहले इसमें ज़मायर को नोट करते हैं। कौन कौन सी ज़मीरें हैं हमारे पास और जो इसमें जाहिर हैं। इस अल्लामा में होवा छुपा हुआ है। इज इट? अल्लामा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब में होवा छुपा हुआ होता है, ठीक है जी। कुल्लहा ये जमीर है। आरादा इसमें भी होवा छुपा हुआ है। फकौला इसमें भी होवा छुपा हुआ है।
ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. قالو اس میں کیا ہے جی؟ ان سب نے کہا. اس میں ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ جمع کی. اور وہ ہے واو. یہ واو ضمیر ہے علامت ضمیر اور یہ فائل بن رہی ہے. علمتا اس میں ضمیر ہے تا. یہ تا جو ہے یہ علامت ضمیر ہے واحد اور یہ فائل بن رہی ہے. یہ بھی فائل ہے. علامت ضمیر علامت ضمیر ہمیشہ چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو یہ فائل ہی بنے گی. یہاں پہ فائل ہے. ان جگہ پہ یہ فائل بن رہی ہے. کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. انکا یہ کاف کیا ہے جی؟ اسم انا. انت ضمیر فصل ہے جو ہم ایسے کر لیتے ہیں ضمیر فصل تاکید پیدا کرنے کے لیے آ رہی ہے. تو میں نے ان کو یہ کاف جو ہے یہ ضمیر ہے منصوب متصل چونکہ یہ فعل کے بعد آ رہی ہے. یہ اصل میں ہے مفعول مطلق ہے لیکن اس کے اندر جو محذوف ہے علماء لکھتے ہیں کہ سبحانہ میں آگے ٹائم پہ آگے بات کرتا ہوں. تو میں نے ان کو سب کو ریڈ کلر کیوں دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ علامہ اس ایک مذکر نے سکھایا. وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. عرضہم اس ایک مذکر نے ان کے سامنے پیش کیا. وہ پیشوا کرنے والا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالی. فقال اس ایک مذکر نے کہا. وہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. یہ قالو بلو اس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے ضمیر. سبحانک اسبحک میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں. وہ تیری کون ہے؟ کاف واحد کا ضمیر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ. علمتا جو تو نے سکھایا ہے ہمیں وہ بھی واحد کی ضمیر ہے. انتا اس میں چھپا ہوا ہے نہیں ہے. یہ تا علامت ظاہری ہے جو علامت ضمیر ہو کر واحد کی ظاہر ہو رہی ہے تو وہ فاعل بن رہی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. علمتا تو نے سکھایا نہ ہم کو. انا کا اسم جو ہے کاف حروف مشبہ بالفعل کے بعد آ رہا ہے وہ ہے بے شک تو. اور پھر اس میں آگے تاکید ہے انتا. یہ بھی اسی کے لیے ہے واحد. تو یہ سارے کلمات ساری ضمائر اور سارے اس میں ظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آگے چلتے ہیں. آدم اس میں منصوب ہے یہاں پہ. کالو کی علامت ضمیر یہ جمع جی جمع غائب جمع جی غائب غائب کا سیگا ہے. کالا قالو کالا قالو. جی علامہ اس فاعل نے سکھانے کا فعل کیا. یہ فعل ہے. واو اور علامہ اس نے سکھایا. کس کو؟ منصوب کون ہے؟ یہ آدم منصوب ہے نصب ظاہری کے ساتھ تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے اور مفعول بن رہا ہے مفعول بہی. اس ایک مذکر نے سکھایا آدم کو. کیا سکھایا؟ ثانی مفعول ثانی. یہ مفعول اول ہے. ٹھیک ہے جی. کلّا اس اسماء کا بدل ہے. یہاں پہ کلّا کو منصوب کیوں ظاہر کیا گیا ہے؟ چونکہ اسماء منصوب ہیں. کل کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ اسماء کو. سارے کے سارے نام.
ٹھیک ہے جی. ہا ضمیر ہے یہاں پہ مجرور متصل، یہ پڑھی ہے ہم نے پہلے، تو یہ کل کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے. تو اس ایک مذکر نے جو فاعل ہے اس نے سکھانے کا عمل کیا. کس کو سکھایا؟ آدم کو، مفعول اول. اور کیا سکھایا؟ اسماء مفعول ثانی. اور کلھا یہ اسماء کو ہی ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی منصوب ہے، سارے کے سارے نام. ثم پھر حرف عطف ہے. ارادہ یہ بھی اس میں ہوا فاعل ہے اور ارادہ فعل ہے. یہ اس فاعل نے یہ فعل کیا ہم کے اوپر. یہ ہم کون ہے جی؟ یہ ملائکہ ہیں. سوری، ارادہ ہم اسماء ہے، تو یہ ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اسماء کی طرف. نہیں سوری، یہ ہوم ضمیر جو ہے وہ ملائکہ کی طرف. ارادہ ہم علل ملائکہ. وہ چیزیں جن کے نام بتائے سکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے، ان چیزوں کو پھر ملائکہ کے سامنے رکھا تو یہ اسماء نہیں ہوگا، وہ چیزوں کی طرف ہو. وہ چیزیں جو ہیں وہ پیش کی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے. فقال پھر ان چیزوں کے علل ملائکتی کیا ہے جی؟ یہ متعلق ارادہ ہے، اس کو ہم کہیں گے متعلق ارادہ. پھر ان کو پیش کیا، ان کو ظاہر کیا، دکھایا، سامنے لایا، کس کے؟ علی الملائکۃ، ملائکہ کے پاس. فقال پھر اس ایک واحد مذکر نے کہا. اس قال کا یہ مقول ہے، یعنی قال اس نے کہا. کیا کہا؟ یہ وہ کیا ہے؟ انبئونی. انبئونی میں یہ واو جو ہے یہ ضمیر ہے، علامت ضمیر، علامت ضمیر، اور یہ فاعل بن رہی ہے. فعل انہوں نے کون سا کرنا ہے؟ یہ فعل ہے، خبر دینی ہے. کس کو دینی ہے؟ یا کو، جو منصوب ہے، مفعول بن رہی ہے. تو اس فاعل نے نبا فعل کرنا ہے، خبر دینی ہے. کس کو؟ نی، مجھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف یا منصوب ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر دو، یہ یا، کہ مجھے بتاؤ. کیا بتاؤ؟ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اشارہ کر کے ان چیزوں کے نام بتاؤ. ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں اشارہ، نام. بِأَسْمَاءِ جر جمع، مجرور یہ کیا ہے؟ متعلق انبئونی. جر مجرور متعلق انبئونی. فقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، بتائیے مجھے ان چیزوں کے نام. اسمائی ہاؤلائی بِأَسْمَاءِ، یعنی ان چیزوں کے نام بتائیے. شرط کیا ہے؟ ان حرف شرط ہے. کن تم، یہ تم جو ہے یہ علامت ضمیر ہے. علامت ضمیر کون سی؟ جیسے ہم نے کون سی اور ضمیر پڑھی تھی؟ علمتا، علمتا، علمتما، علمتم. کنتا، کنتما، کنتم. یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تم اس میں علامت ضمیر ہے اور یہاں یہ فاعل نہیں بن رہی، یہ کانا کا اسم بن رہی ہے، مرفوع ہے. ہم لکھتے ہیں یہاں پہ علامت ضمیر مرفوع اور اسم کانا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہم نے پیچھے 24 25 26 لیکچر میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات.
تو کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو علامت ضمیر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو ہم کن تم میں تم کو جب علامت ضمیر کہہ رہے ہیں تو یہ پکی بات ہے، میں ہمیشہ یہ فکرہ بولتا ہوں، علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع. یہ کلمہ یاد کر لیں. تو مرفوع ہونے کے بعد ہم نے جب ان کو ان 8 میں تلاش کیا جو مرفوعات ہیں ہمارے، کون کون سے ہیں مرفوعات؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا کی خبر، کانا کا اسم. تو کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کانا، جیسے آپ کہتے ہیں نا آپس میں چیزیں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، تو یہ انٹرلنکڈ ہم ادھر سے جانچ رہے ہیں کہ علامت ضمیر ہو کے یہ مرفوع بن رہی ہے، ادھر سے جانچ رہے ہیں کہ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. تو یہ پڑتال ہو گئی کہ جب ہم نے ادھر کہا مرفوع تو ادھر سے بھی ثابت ہوا کہ یہ بھی مرفوع ہی ہے. اچھا جی، آگے ہے کانا کا اسم. کیا اسم تو مرفوع ہوتا ہے، تو اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ الٹ ہوتی ہے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو کیا یہ صادقین لفظ منصوب ہے؟ حالت نصبی میں ہے. میں ذرا دوبارہ آپ کے لیے لکھ کے بتاؤں کیوں حالت نصبی میں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات کا؟ صادقین حالت نصبی میں ہے. آپ جیسے اور بھی کئی اسٹوڈنٹ ہوں گے، میں ان کو لیے لکھ دیتا ہوں، لکھیں. اسی لفظ کو ہم لیتے ہیں حالت رفعی میں، حالت نصبی میں اور حالت جری میں. جب یہ لفظ علم صرف میں ہم نے بتایا یہ صادق ہے، یہ کلمہ ہے صادق، تو حالت رفعی میں ہم کہیں گے اس کے اوپر کاف کے اوپر کیا ہے؟ پیش. اور حالت نصبی میں ہم کیا کہیں گے اس کو؟ کہ صادق. کاف کے اوپر کیا ہے جی؟ جی نصبی میں کاف کے اوپر کیا ہوگا؟ نصب، زبر. اور جری میں کیا ہوگا؟ کسرہ. جر کسرہ کو کہتے ہیں، سب سے پہلے لیکچر میں ہے. تو اس کا جب یہ ہے واحد. آگے تسنیہ لے لیتے ہیں. اس کا بنے گا صادقان، اس کا بنے گا صادقین، اور یہ بھی ہوگا صادقین. تو یہ ہے ان کے تصدیق. حالت رفعی میں تسنیہ الف واو سے ہوتا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں یا نون سے اور یا نون سے ہوتا ہے. یہاں پہ بنا صادقان، مسلمان اور مسلمین. مسلمین لک فی ذریتنا، ہم مطیع و فرما بردار ہوئے. یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کلمہ آتا ہے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں. تو یہ ہے حالت رفعی کی تسنیہ کی حالت. آگے آتی ہے حالت کون سی؟ جمع کی. وہ کیا ہوگا جی؟ صادقون. اور حالت نصبی اور جری کیا بنے گی؟ یہ میں لیکچر پہلے دے چکا ہوں کسی ایک لیکچر میں، مسلمون سے یہ چیزیں ہم نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں. اس وقت یہ بتایا تھا کہ جب آپ کو یہ کلمات قرآن پاک میں آئیں گے تو آپ اس کی حالت کو پہچان جائیں گے. جنہوں نے وہ لیکچر اچھی طرح یاد کیے ہوئے ہیں ان کو آج صادق کو سمجھنے کی ضرورت جو ہے نا بڑی آسانی سے آ جائے گی. صادقو، صادقان، صادقون، صادقہ، صادقین، صادقین، صادقی، صادقین، صادقین. تو یاد رہے کہ نسبی اور جری میں تسنیہ اور جمع کی حالتیں دونوں سیم ہوتی ہیں. یہ دونوں حالتیں سیم ہیں. وہ پہچانا جا سکتا ہے کہ اگر وہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو پتہ چل جائے گا یہ جر کے بعد ہے. اگر کانا کا اسم بن رہا ہے تو ہم اس کو مجرور تو نہیں کہہ سکتے نا،
तो सॉरी काना की खबर बन रहा है तो इसको मजरूर नहीं कह सकते। वो हमें पता है कि काना का जो काना की खबर होती है वो हमेशा मंसूब होती है, तो हम सादिकीन को मंसूब कहेंगे। तो अगर तुम हो, काना का माना बी वाज बिन के माने में आता है। अगर तुम सब के सब, ये अरबी में भी तुम है तो उर्दू में भी इसका माना तुम ही आता है। और अगर तुम सब के सब हो सच्चे तो फिर अम्बेऊनी भी अस्माई हाउलाई, किसने कहा? फ़क़ाला, अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे फिर इन चीजों के नाम बता दो। सुबहानका क़ालू, उन सब ने कहा। कौन है वो? फरिश्ते। फाइल, ये फाइल कौन सा फेल कर रहा है? ये फेल है सुबहानका। सुबहानका में उलमा लिखते हैं ये कलमा उसब्बिहु का, यानी वाहिद मुतकल्लम का और जमा मुतकल्लम का सीगा जो है इसमें पोशीदा होता है। ये इसमें मसदर है और इसको हम मफूल मुतलक कहते हैं। ये लफ्ज होगा उसब्बिहु का सुबहानन। मैं पाकी बयान करता हूं, तेरी जैसे पाकी बयान करने का हक है। ठीक है जी। तो ये है कलमा जो उलमा ने लिखा हुआ है, इसकी तफसील में मैं भी लिख के लाया हूं। यहाँ पे नुसब्बिहु का सुबहानन लिखा हुआ है। हम वही मतलब उसब्बिहु कह लें या हम, चूंकि ये जमा का सीगा है तो इस उसब्बिहु को नून डाल दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नुसब्बिहु का। वही आल, फरिश्ते कह रहे हैं कि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं जैसे तस्बीह बयान करने का हक है, तो फिर क्या जरूरत है तुझे ये सारे काम करने की, जो पहले भी हम आयत पढ़ चुके हैं। तो ये इसका रूट किसी भी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वहां पे भी सुबहाना का माना जो है हम पाकी बयान करते हैं उस जात की जो ले गई अपने बंदे को आगे ऑनवर्ड। ठीक है। तो ला इल्माना, ला इल्मा ला नफी जिन्स है, इस ला का ये इसम है, इसमें ला, ये ला नफी जिन्स है। तो हम पाकी बयान करते हैं तेरी नहीं है हमें इल्म, लना हमें, ये जार मजरूर मुतअल्लिक इस ला के है, इल्म से है। लना हमें इस बात का इल्म नहीं है जो हमें तुम पूछ रहे हो। आप जो हमें पूछ रहे हैं अल्लाह ताला से, वो कह रहे हैं कि ला इल्म लना इल्ला, सवाए इसके, मा जो, ये मौसूला है, सवाए अल्लमतना, जो कुछ तूने हमें सिखाया है हमें तो वो सिर्फ पता है, बाकी हमें किसी चीज का नहीं पता। तो हमने ये कहा था कि इल्ला मा अल्लमतना, ये जो है मुफर्रग हमने इसलिए कहा था, मुफर्रग वो इल्ला होता है जिसका मुस्तस्ना जो है वो मुस्तस्ना मिन हो दर्ज ना हो। जैसे मैंने मिसाल दी थी लास्ट टाइम, जानिल कौमु इल्ला ज़ैदन, तो कौम पहले जिक्र था उसका, उस कौम सारी कौम आ गई लेकिन उसमें जैद पहले मौजूद था लेकिन ना आया। इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो सिखाने यानी जितना सिखाया उसका कुल का जिक्र पहले मौजूद नहीं है, इसलिए ये मुफर्रग है। बस उसका पहले जिक्र होना या ना होना, अगर मुफर्रग हो तो पहले जिक्र नहीं है, अगर गैर मुफर्रग हो तो पहले जिक्र है। बस ये बात है। अच्छा जी, अल्लमतना, जो तूने हमें सिखाया, ये फेल है, सॉरी फाइल है, ता जमीर वाहिद की जो अल्लाह की तरफ जा रही है। तूने सिखाया, ए अल्लाह तूने जो अल्लमा सिखाया, फेल है ये, किसको सिखाया? मंसूब कौन है? ना, ये मफूल है। फेल जमा फाइल जमा मफूल। जो कुछ भी तूने हमें सिखाया है हम तो वो जानते हैं, बाकी का हमें कोई इल्म नहीं है। इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल है, इसका इसम है, इसम इन्ना का, और ये जमीर है मंसूब मुत्तसिल, मंसूब
متصل. انت ضمیر فضل ہے تاکید کے لیے. علیم الحکیم جو ہے یہ خبر ہے انا کی. بڑا آسان ہے. مبالغے کے دونوں صیغے ہیں. العلیم فاعل کے وزن پہ، حکیم حکامہ اور علامہ ان کے روٹ ورڈ ہیں. تو بہت زیادہ جاننے والا ہے اور تو بہت زیادہ حکمت والا ہے. یہ ہے پورا لیکچر ہمارا. جزاک اللہ خیر جی.